وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحی اور الہام کے بارے میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، خدائے تعالیٰ نے جیسے انسان کی فطرت میں مبادی امور کے کسی قدر سمجھنے کے لیے ایک عقلی قوت رکھی ہے، اسی طرح انسان میں کشف اور الہام کے پانے کی بھی ایک قوت مخفی ہے۔ جب عقل انسانی اپنی حد مقررہ تک چل کر آگے قدم رکھنے سے رہ جاتی ہے تو اس جگہ خدائے تعالیٰ اپنے صادق اور وفادار بندوں کو کمال عرفان اور یقین تک پہنچانے کی غرض سے الہام اور کشف سے دستگیری فرماتا ہے، اور جو منزلیں بذریعہ عقل طے کرنے سے رہ گئی تھیں اب وہ بذریعہ کشف اور الہام طے ہو جاتی ہیں، اور سالکین مرتبہ عین الیقین بلکہ حق الیقین تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہی سنت اللہ اور عادت اللہ ہے جس کی رہنمائی کے لیے تمام پاک نبی دنیا میں آئے ہیں، اور جس پر چلنے کے بغیر کوئی شخص سچی اور کامل معرفت تک نہیں پہنچا، مگر کم بخت خشک فلسفی کو کچھ ایسی جلدی ہوتی ہے کہ وہ یہی چاہتا ہے کہ جو کچھ کھلنا ہے وہ عقلی مرتبہ پر ہی کھل جائے، اور نہیں جانتا کہ عقل انسانی اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اور نہ طاقت سے آگے قدم رکھ سکتی ہے، اور نہ اس بات کی طرف فکر دوڑاتا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے انسان کو اس کے کمالات مطلوبہ تک پہنچانے کے لیے صرف جوہر عقل ہی عطا نہیں کیا بلکہ کشف اور الہام پانے کی قوت بھی اس کی فطرت میں رکھی ہے۔ سو جو کچھ خدائے تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے وسائل خدا شناسی انسان کی سرشت کو عطا کیے ہیں، ان وسائل میں سے صرف ایک ابتدائی اور ادنیٰ درجہ کے وسیلہ کو استعمال میں لانا اور باقی وسائل خدا شناسی سے بکلی بے خبر رہنا بڑی بھاری بد نصیبی ہے، اور ان قوتوں کو ہمیشہ بیکار رکھ کر ضائع کر دینا اور ان سے فائدہ نہ اٹھانا پرلے درجہ کی بے سمجھی ہے۔ سو ایسا شخص سچا فلسفی ہرگز نہیں ہو سکتا جو کشف اور الہام پانے کی قوت کو معطل اور بیکار چھوڑتا ہے، بلکہ اس سے انکار کرتا ہے، حالانکہ ہزاروں مقدسوں کی شہادت سے کشف اور الہام کا پایا جانا بپائے ثبوت پہنچ چکا ہے، اور تمام سچے عارف اسی طریق سے معرفت کاملہ تک پہنچے ہیں۔ سرمہ چشم آریہ روحانی خزائن جلد 2 صفحہ نمبر 87 تا 90 مقدمہ۔ آپ علیہ السلام ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، بعض خشک ملاؤں کو یہاں تک انکار میں غلو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مکالمات الہیہ کا دروازہ ہی بند ہے، اور اس بدقسمت امت کے یہ نصیب ہی نہیں کہ یہ نعمت حاصل کر کے اپنے ایمان کو کامل کرے اور پھر کشش ایمانی سے اعمال صالحہ کو بجا لاوے۔ ایسے خیالات کا یہ جواب ہے کہ اگر یہ امت در حقیقت ایسی ہی بدبخت اور اندھی اور شر الامم ہے تو خدا نے کیوں اس کا نام خیر الامم رکھا؟ بلکہ سچ بات یہ ہے
کہ وہی لوگ احمق اور نادان ہیں کہ جو ایسے خیالات رکھتے ہیں، ورنہ جس طرح خدا تعالیٰ نے اس امت کو وہ دعا سکھلائی ہے جو سورہ فاتحہ میں ہے، ساتھ ہی اس نے یہ ارادہ بھی فرمایا ہے کہ اس امت کو وہ نعمت عطا بھی کرے جو نبیوں کو دی گئی تھی، یعنی مکالمہ مخاطبہ الہیہ جو سرچشمہ تمام نعمتوں کا ہے۔ کیا خدا تعالیٰ نے وہ دعا سکھلا کر صرف دھوکہ ہی دیا ہے؟ اور ایسی ناکارہ اور ذلیل امت میں کیا خیر ہو سکتی ہے جو بنی اسرائیل کی عورتوں سے بھی گئی گزری ہے؟ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں دونوں عورتیں تھیں، اور بقول ہمارے مخالفین کے نبیہ نہیں تھیں، تاہم خدا تعالیٰ کے یقینی مکالمات اور مخاطبات ان کو نصیب تھے۔ اور اب اگر اس امت کا ایک شخص اس قدر طہارت نفس میں کامل ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کا دل پیدا کر لے، اور اتنا خدا تعالیٰ کا تابعدار ہو جو تمام نفسانی چولہ پھینک دے، اور اتنا خدا تعالیٰ کی محبت میں محو ہو کہ اپنے وجود سے فنا ہو جائے، تب بھی وہ باوجود اس قدر تبدیلی کے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرح بھی وحی الہی نہیں پا سکتا، کیا کوئی عقل مند خدا تعالیٰ کی طرف ایسا بخل منسوب کر سکتا ہے؟ اب ہم بجز اس کے کیا کہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ایسے لوگ سراسر دنیا کے کیڑے ہو گئے اور اسلام کا شعار صرف پگڑی اور داڑھی اور ختنہ اور زبان کے چند اقرار اور رسمی نماز روزہ رہ گیا، تو خدا تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مسخ کر دیا، اور ہزارہا تاریکی کے پردے آنکھوں کے آگے آگے، اور دل مر گئے، اور کوئی زندہ نمونہ روحانی حیات کا ان کے ہاتھ میں نہ رہا۔ ناچار ان کو مکالمات الہیہ سے انکار کرنا پڑا، اور یہ انکار در حقیقت اسلام سے انکار ہے، لیکن چونکہ دل مر چکے ہیں اس لیے یہ لوگ محسوس نہیں کرتے کہ ہم کس حالت میں پڑے ہیں۔ ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم، روحانی خزائن جلد 21، صفحہ نمبر 310 اور 311۔ آپ علیہ السلام ایک اور مقام پر مسلمانوں کو ہوشیار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، ہوشیار ہو جاؤ کہ ایسا خیال سراسر جہالت اور نادانی ہے۔ اگر اسلام ایسا ہی مردہ مذہب ہے تو کس قوم کو تم اس کی طرف دعوت کر سکتے ہو؟ کیا اس مذہب کی لاش جاپان لے جاؤ گے یا یورپ کے سامنے پیش کرو گے؟ اور ایسا کون بے وقوف ہے جو ایسے مردہ مذہب پر عاشق ہو جائے گا جو بمقابلہ گزشتہ مذہبوں کے ہر ایک برکت اور روحانیت سے بے نصیب ہے؟ گزشتہ مذہبوں میں عورتوں کو بھی الہام ہوا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں اور مریم کو، مگر تم مرد ہو کر ان عورتوں کے برابر بھی نہیں، بلکہ اے نادانوں اور آنکھوں کے اندھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے سید و مولا اس پر ہزارہا سلام اپنے افاضہ کی روح سے تمام انبیاء سے سبقت لے گئے ہیں، کیونکہ گزشتہ نبیوں کا افاضہ ایک حد تک آ کر ختم ہو گیا، اور اب وہ قومیں اور وہ مذہب مردے ہیں، کوئی ان میں زندگی نہیں، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیضان قیامت تک جاری ہے۔ اسی لیے باوجود آپ کے اس فیضان کے اس امت کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی مسیح باہر سے آوے، بلکہ آپ کے سایہ میں پرورش پانا ایک ادنا انسان کو مسیح بنا سکتا ہے، جیسا کہ اس نے اس عاجز کو بنایا۔ چشمہ مسیحی، روحانی خزائن جلد 20، صفحہ نمبر 379۔